بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ کورونا کی سنگین صورتحال پر وزیر اعظم کا قوم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ عمران خان آج قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد اظہار خیال کریں گے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن، شادی ہالز، مارکیٹوں سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ تعلیمی ادارے 26 نومبر سے بند کرنے کا اعلان پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی کورونا کی صورتحال پر غور۔ سندھ میں کورونا کی دوسری لہر تشویشناک، کاروباری سرگرمیاں محدود۔ کراچی میں شام 6 بجے کے بعد تجارتی سرگرمیاں بند کرنے کا حکم۔ سرکاری اور نجی دفاتر میں ملازمین کی تعداد 50% رکھنے کی ہدایت۔ بلوچستان حکومت کا دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب میں مارکیٹیں شام 6 یا رات 8 بجے بند کرنے کی تجاویز۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ عدالت کا نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے سے پہلے بیانات ریکارڈ کرنے کا فیصلہ۔ اشتہارات کی تکمیل کرانے والے افسران کے بیانات 2 دسمبر کو ریکارڈ ہوں گے۔ دفتر خارجہ نے بذریعہ اشتہار طلبی کی تعمیل رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ دفتر خارجہ کے مطابق نواز شریف جان بوجھ کر عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ آصف زرداری کے خلاف دائر 4 ریفرنس کراچی منتقل کرنے کی درخواست۔ سپریم کورٹ نے رجسٹرار آفس سے اعتراضات کے خلاف اپیل منظور کر لی۔ احتساب عدالت میں ٹھٹھہ واٹر سپلائی ریفرنس نیب کے گواہ پر جرا۔ آصف زرداری، عبدالغنی مجید دیگر کا حاضری سے استثناء منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈی جی سول ایویشن کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن 8 دسمبر تک جمع کرانے کا حکم۔ حکومت نے کہا کہ 3 روز میں ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی کی تعیناتی کر دی جائے گی۔ عدالت نے سیکریٹری سول ایویشن کے بطور ڈی جی کے فیصلوں پر سوالات اٹھا دیے۔ جو اقدامات قانون کے خلاف جائیں گے وہ غیر قانونی قرار دیں گے۔ شیخ حماد بن راشد المکتوم اور شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کی مہمان نوازی کی تیاریاں۔ یو اے ای کا شاہی وفد پنجاب میں شکار کے لیے خصوصی قیام کرے گا۔ وفاقی حکومت نے رینجرز کی 3 کمپنیاں تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی چیئرمین سی پیک اتھارٹی سے ملاقات۔ پنجاب میں سی پیک منصوبے پر پیش رفت سے متعلق تبادلہ خیال۔ لاہور میں سی پیک ٹاور بنانے کی تجویز۔ چینی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں انڈسٹری لگانے کی معاونت کریں گے۔ ماہرہ خان اور ثانیہ نشتر 2020 کی بااثر اور متاثر کن خواتین کی فہرست میں شامل۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ماہرہ خان نے خواتین کے تحفظ کے لیے متاثر کن کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے غربت کے خاتمے کے لیے شاندار پروگرام تشکیل دیے۔ افغان سماجی کارکن لاہ عثمانی اور ایرانی وکیل نسرین سوتوہ بھی شامل۔ بنگلہ دیش کی ٹیچر سلطانہ بھی 100 بااثر خواتین کی فہرست میں شامل۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات نے کل بادل کھل کر برسنے کی پیشگوئی کر دی۔ مری، دیر بالا، گلگت بلتستان سمیت پہاڑی علاقوں میں برف باری جاری۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں پہنچ گئی۔ قومی ٹیم اسکواڈ 3 روز مکمل آئسولیشن میں گزارے گا۔ پاکستانی ٹیم 3 T20 اور 2 ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ خبروں کی تفصیل ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبروں میں دوبارہ خوش آمدید۔ بھوانہ میں حق نیوز کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ ساتھ ہی بھوانہ میں ناجائز منافع خوروں کی بھی شامت آ گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد افضل رمانہ کی اس رپورٹ میں۔ بھوانہ حق نیوز کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ اشیاء خوردنوش، سبزی اور پھلوں کی فراہمی اور قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ مار محمد یعقوب جپا نے بھوانہ کے مختلف بازاروں کا وزٹ کیا۔ نرخوں سے زائد قیمت وصول کرنے والے دکانداروں کو جرمانے کیے۔ اس موقع پر مار محمد یعقوب جپا کا کہنا ہے وزیر اعظم پاکستان
عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت اور ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض کے خصوصی حکم پر انہوں نے بانا کے مختلف بازاروں کا وزٹ کیا ہے۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا، مقررہ قیمت سے زائد وصول کرنے والے دکانداروں کو بھاری جرمانے کیے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ہدایت پر اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پر جناب ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض صاحب کے خصوصی حکم پر ہم آج امی پور شہر میں موجود ہیں اور مختلف بازاروں کا وزٹ کیا ہے اور مقرر کردہ لسٹوں پر جو چیزیں دکاندار نہیں بیچ رہے، زائد نرخوں پر چیزیں بیچ رہے ہیں لوگوں کو اشیاء ضروریہ، ان کے خلاف سخت کارروائی کی گئی، ان کو سخت ہیوی جرمانے کیے گئے ہیں۔ آئندہ بھی جو دکاندار ریٹ لیس سے زیادہ پیسے وصول کریں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ شہریوں کو اشیاء خوردنوش، سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ سستے داموں فراہم کرنے کے لیے تمام تر جو وسائل ہیں وہ بروئے کار لائے جائیں گے۔ کیمرہ مین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افضل رمانہ، حق نیوز بوانا۔ میروا گورجانی میں نواحی گاؤں میں بچے تعلیم جیسے زیور سے محروم، اسکول کی بلڈنگ نہ ہونے سے بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر گورجانی کی اس رپورٹ میں۔ میروا گورچانی کے نزدیک محمد علی گورچانی گاؤں کے بچے تعلیم جیسے زیور سے محروم، سہولیات نہ ہونے سے گاؤں محمد علی گورچانی میں پرائمری اسکول کی بلڈنگ نہ ہونے سے اسکول کے بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور۔ سندھ گورنمنٹ سے نئی بلڈنگ دینے کا مطالبہ۔ 200 گھروں پر مشتمل گاؤں محمد علی گورچانی میں پرائمری اسکول بنیاد و سہولت سے محروم، سردیوں میں بچوں کا برا حال۔ ہمارے پرائمری اسکول میں گاؤں سے سرد موسم یہ ہو یا گرمی ہو، ہمارے اسکول کے بچے اس طرح تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ ہمیں نئی بلڈنگ اور اسکول میں تمام سہولیات فراہم کی جائے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر تعلیم سعید غنی سے کہ ہمیں نئی بلڈنگ دی جائے۔ حق نیوز، میروا گورچانی۔ سندھ بار کونسل کے انتخابات میں امیدواروں کی جانب سے انتخابی مہم تیز، پروگریسو لائرز پینل کی جانب سے امیدواروں کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ سندھ بار کونسل کے 28 نومبر کو ہونے والے انتخابات امیدواروں کی جانب سے انتخابی مہم تیز۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ بار کونسل کی جانب سے پروگریسو لائرز پینل کے امیدواروں، گھوٹکی کے امیدوار عبدالرزاق مہر، سکھر کے امیدوار قربان علی ملانو، نواب شاہ کے امیدوار ضیاء الحسن لنجار، سکھر 2 کے امیدوار شفقت رحیم راجپوت، نوشہرو فیروز کے امیدوار عبدالستار لہرانی، خیرپور کے امیدوار یاسر عرفات چر کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ بار کے صدر ایڈوکیٹ سدام چند، جنرل سیکریٹری ایڈوکیٹ لیاقت علی ملانو، جوائنٹ سیکریٹری ایڈوکیٹ راؤ آصف علی، رانا ساجد، اصغر علی پہار سمیت ضلع بھر کی وکلا برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ بار کی وکلا برادری کی جانب سے پروگریسو لائرز پینل کے امیدواروں کو سندھ کی سخاوت، ٹوپی اور اجرک کے تحفے بھی دیے گئے۔ اس موقع پر تقریب کو خطاب کرتے ہوئے ایڈوکیٹ ضیاء الحسن لنجار، عبدالرزاق مہر و دیگر نے کہا کہ گھوٹکی بار کی وکلا برادری نے مجھے ہمیشہ عزت دی ہے۔ الیکشن میں کامیاب ہو کر وکلا برادری کی فلاح بہبود کے لیے مزید جدوجہد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ گھوٹکی کی وکلا برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ وکلا برادری کے مسائل کو اپنا ذاتی مسئلہ سمجھ کر حل کیا ہے اور انشاءاللہ اب دوبارہ کامیاب ہو کر وکلا برادری کو ان کے حقوق دلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پروگریسو لائرز پینل نے ہمیشہ وکلا برادری کے دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دیا ہے۔ گھوٹکی ضلع کی وکلا برادری یقین دلاتے ہیں کہ الیکشن میں کامیاب ہو کر وکلا برادری کے درپیش مشکلات کو ہنگامی بنیادوں پر حل کریں گے۔ اس موقع پر ضلع گھوٹکی کی وکلا برادری نے پروگریسو لائرز فورم پینل کے امیدواروں کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظہر احمد صدیقی، حق نیوز، گھوٹکی۔ بھوانا میں اسسٹنٹ کمشنر نے بھوانا اور جامعہ آباد میں لگائے گئے سستے سہولت بازار کا دورہ کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد افضل رمانہ کی اس رپورٹ میں۔ بوانا اسسٹنٹ کمشنر میڈم اقرا مصطفیٰ نے بوانا اور جامعہ آباد میں لگائے گئے سستے سہولت بازاروں کا دورہ کیا اور وہاں پر اشیاء خوردنوش کی فراہمی، قیمتوں اور کوالٹی کو چیک کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر میڈم اقرا مصطفیٰ کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر پنجاب بھر کی طرح بوانا میں بھی 2 سہولت بازار لگائے گئے ہیں۔ یہاں پر اشیاء خوردنوش، سبزیاں اور پھل اعلیٰ کوالٹی کی وافر مقدار میں دستیاب ہیں۔
वज़ीर आला की हिदायत के ऊपर जो है और हुकूमत पंजाब का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि पूरे पंजाब भर में जो है वो सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं, और इसी हिदायत की रोशनी में हमारे तहसील बोहाना के अंदर हमने 2 सहूलत बाज़ार लगाए हैं। जैसे कि आपने देखा भी, आपने विज़िट भी किया है कि यहाँ पर जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, फल है, सब्ज़ी है, वो बाज़ार के रेट से कम कीमत पर दस्तियाब हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी में दस्तियाब हैं। और स्पेशली जो चीनी है और आटा जो है, जैसे कि चीनी यहाँ पर 82 रुपीज़ में मिल रही है, इस आटे का थैला जो है वो आम मार्केट में 860 रुपये का बिक रहा है, तो हम सहूलत बाज़ार में 840 रुपये का दे रहे हैं। और ये तमाम जो एक्टिविटी है सहूलत बाज़ार हैं, ये आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए और जो है कीमतों को जो है कंट्रोल में रखने के लिए बेसिकली हुकूमत पंजाब की हिदायत के ऊपर लगाए गए हैं, और जो है आवाम इससे फ़ायदा उठा रही है। इनका ये भी कहना है चीनी 82 रुपए फी किलो और आटे का 20 किलोग्राम का थैला जो कि मार्केट से 860 रुपए में मिलता है, सहूलत बाजार से 840 रुपए में दस्तयाब है। मैडम इकरा मुस्तफ़ा का कहना है कि शहरी यहाँ आए और खरीदारी करें, सहूलत बाजार से फायदा उठाएं। कैमरा मैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना बुआना। डिगरी शहर में कोरोना के 6 केसेस जाहिर, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं जैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। डिगरी शहर में कोरोना के 6 केसेस जाहिर, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। एक कोरोना के मरीज की हालत तशवीशनाक होने पर कराची मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना के हवाले से फोकल पर्सन डॉक्टर आजम कायम खानी ने तस्दीक करते हुए बताया कि 500 से ज़ायद टेस्ट किए, जिसमें से 6 कोरोना के केस मस्बत आए। डॉक्टर आजम ने मज़ीद बताया कि कोरोना के हवाले से हम रोज़ाना की बुनियाद पर टेस्ट कर रहे हैं। रहीम डिग्री तालका हॉस्पिटल डिग्री की तरफ से डॉक्टर आजम एज ए कोरोना फोकल पर्सन, अब तक हमने तालका डिग्री में तकरीबन 500 से ज़्यादा जो हैं टेस्ट सैम्पलिंग की है, जिनमें अब तक 6 एक्टिव केसेस जो हैं वो डायग्नोस हुए हैं, जिनमें गर्ल्स हाई स्कूल के 2 केसेस हैं, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का 1 केस है और 3 जो हैं वो रैंडम सिटीजन्स के हैं। इनमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो हैं वो असिम्प्टोमेटिक हैं। एक केस जो है वो थोड़ा क्रिटिकल था, जिसे हमने रेफ़र किया है कराची। जैसा कि अब देखा गया है कि दोबारा से ये सेकंड लेयर जो है हमारे पास हमारी कम्युनिटी में, हमारे पाकिस्तान में और बड़ी तेज़ी से सरायत कर रही है, और इसमें जो शिद्दत है इस बीमारी की वो भी ज़्यादा देखी गई है। तो इस हिसाब से अवाम उन्नास से ये अपील करते हैं कि तमाम SOPs के ऊपर अमल करें। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर हबीबुल्लाह मेमन ने बताया कि शहरी इस वबा से अपने आप को बचाएं, समाजी फासला इख्तियार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको लोगों को मालूम है कि अभी कोरोना की सेकंड लेयर चल रही है जो बहुत ख़तरनाक है, और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस दें। लोगों को ये बार बार कहा जा रहा है कि आप मास्क इस्तेमाल करें, हाथों को सैनिटाइज़र करें, बार बार हाथ वॉश करें। और अभी हमने जो तकरीबन 600 के करीब टेस्टें की है, जिसमें सिर्फ 6 आई हैं। इतनी तशवीश तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि लोग बाहर जा रहे हैं, आते हैं, तो अगर एक घर में हो गया तो सारे घर वाले परेशान हो सकते हैं। और जैसे बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ते हैं, उनमें से भी कुछ गर्ल्स स्कूल में आए हैं, कुछ आम शहरियों को भी हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश करेंगे, हम सब साथ मिलकर करेंगे तो इंशाल्लाह इतनी बड़ी वबा नहीं होगी। जैसे हमने लास्ट टाइम में भी कोशिश करके उसको रोका, अभी भी रोकेंगे, और हम हर टाइम पे तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है, हमारे पास वार्ड हैं। इंशाल्लाह ऐसी कोई सिचुएशन होगी या कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हम उनको पूरी कोशिश करके कवर करेंगे, और अल्लाह ताला से भी दुआ है कि हमारे ऊपर रहम करे। और ये है। डॉक्टर इलियास जट ने साफियों को बताया कि रहीम, मैं डॉक्टर मोहम्मद इलियास, तालका फोकल पर्सन कोरोना। अभी ये जो सेकंड वेव आई है कोरोना की, कोरोना तो पहले भी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन अभी इसमें दोबारा मौसम की, क्लाइमेट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, सर्दी की वजह से थोड़ी इसमें शिद्दत आई है बीमारी में।
اس کے کیونکہ ہم لوگوں نے عوام نے سب نے SOPs پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا. ہم لوگوں نے اس کو ایک نارمل لے لیا تھا. نارمل لائف اسٹارٹ ہو گئی تھی. اس کی وجہ مطلب ظاہر سی بات ہے کچھ وجوہات بھی تھی کہ لوگ بے روزگار ہو رہے تھے, لوگوں کے کاروبار وغیرہ بند تھے, لوگوں کا سسٹم شادی حال وغیرہ بند تھے. اس کے علاوہ کوئی بزنس تھا لوگوں کا تو وہ بھی بند تھا, کوئی کمپنیز تھی وہ بھی کرونا کی وجہ سے کافی لوگوں کو لاس ہوا تو وہ سسٹم سارا بریک ڈاؤن ہو گیا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ تھا کہ نارمل اسٹارٹ ہو گئی تھی زندگی کے کیسز ختم ہو گئے ہیں, ہم لوگ شاید کرونا فری ہو گئے ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. آل اوور دا ورلڈ دوبارہ سیکنڈ فیز جو کرونا کا اسٹارٹ ہوا ہے وہ ہمارے پاکستان میں بھی اس کی شدت زیادہ ہے, کیسز زیادہ ہیں. لوگوں نے ماسک پہننا چھوڑ دیا, سینیٹائزر یوز کرنا چھوڑ دیا, لوگوں نے سوشل ڈسٹینس جو رکھتے تھے وہ چھوڑ دیا تھا. نارمل لائف ہماری اسٹارٹ ہو گئی تھی. اب نیکسٹ فیز میں اور زیادہ شدت آ گئی ہے, کیسز زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کوشش کر رہا ہے کہ ٹیسٹنگ چل رہی ہے. ہم اپنی بیس پہ فکس سائٹ پہ, اس کے علاوہ اسکول, کالجز, مدرسہ یا اور کوئی عوامی جہاں پر اجتماع وغیرہ یا لوگ رش ہوتا ہے, بازار وغیرہ وہاں پہ ٹیسٹنگ چل رہی ہے آل اوور. کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز سے شہریوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ SOPs پر سختی سے عمل کروایا جائے تاکہ شہر میں کورونا کو شکست دی جا سکے. زین العابدین, حق نیوز, ڈگری. گھوٹکی میں تنظیم اصلاح الفقراء حسینیہ نقشبندیہ پاکستان کی جانب سے ایک عظیم الشان محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں. گھوٹکی تنظیم اصلاح الفقراء حسینیہ نقشبندیہ پاکستان کی جانب سے پبلک پارک میں ایک عظیم عالی شان محفل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا, جس کی صدارت سید محسن حسین شاہ بخاری حسینی ترجمان دربار عالیہ حسین آباد شریف نے کی. محفل میلاد میں علامہ خلیل احمد انقلابی, شمس الدین پتافی حسینی, سید زاہد علی شاہ بخاری, سید حسن رضا شاہ جیلانی, محمد رفیق کلوڑ حسینی, عبدالرشید نوناری حسینی, ریس نبی بخش چاچڑ, قاضی علی اکبر, نصیر احمد ملک سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. محفل میلاد میں مشہور نعت خواں محمد اسماعیل چانڈیو نے ہدیہ نعت پیش کی. اس موقع پر محفل میلاد کی تقریب کو خطاب کرتے ہوئے سید محسن حسین شاہ بخاری حسینی ترجمان دربار عالیہ حسین آباد شریف نے کہا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے بغیر عشق مصطفیٰ کا تصور ناممکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل انبیاء اکرام کی یہ خواہش رہی ہے کہ کاش ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو جائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو پر عملی طور پر گامزن ہو جائیں. اسی میں ہماری بقا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظہر احمد صدیقی, حق نیوز, گھوٹکی. PP ضلع گھوٹکی کے صدر میر بابر خان کی 42ویں سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی. تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں. گھوٹکی پاکستان پیپلز پارٹی ضلع اطلاعات آفس میں پیپلز پارٹی تعلقہ گھوٹکی کے صدر میر حمزہ خان سندرانی کی جانب سے PP ضلع گھوٹکی کے صدر میر بابر خان لنڈ کی 42ویں سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی, جس میں پیپلز پارٹی تعلقہ گھوٹکی کے صدر میر حمزہ خان سندرانی, ضلعی ڈپٹی اطلاعات سیکریٹری عبد المجید لاکھو, PP سٹی کے سینئر نائب صدر عبد الغنی لاکھو, PP رہنماؤں احسان آربانی, منٹار ابڑو, رائب علی گھوٹو, آغا اخلاق پٹھان, رانا ظریف راجپوت, ڈاکٹر محمد یاسین لولائی, آصف گھوٹو, فرید گھوٹو سمیت PP کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر میر حمزہ خان سندرانی و دیگر نے PP ضلع گھوٹکی کے صدر میر بابر خان لنڈ کی 42ویں سالگرہ کا کیک کاٹا اور ان کی صحت و تندرستی اور لمبی عمر کے لیے دعا بھی کی. اس موقع پر مشہور سنگر احمد کلادی نے پارٹی کے گیت سنا کر تقریب میں شریک افراد کو جھومنے پر مجبور کر دیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظہر احمد صدیقی, حق نیوز, گھوٹکی. اللہ کے گھر میں نماز کی حالت میں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے چور قیمتی موبائل لے اڑے. تفصیلات جانتے ہیں عبد الرحمان گجر کی اس رپورٹ میں. جہلم کے گنجان آباد علاقہ ڈھوک جمعہ کی مسجد فیضان نور میں نماز فجر کی ادائیگی کے دوران باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے ایک شخص نے ساتھی نمازی کے جیب سے موبائل چرا کر دوڑ لگا دی. CCTV فوٹیج کی مدد سے چور کو 3 دن بعد اہل علاقہ نے پکڑ لیا تو چور نے اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر آئندہ چوری نہ کرنے کا وعدہ کیا تو سب نے خدا واسطے اسے معاف کر دیا. پسند کی شادی کا انجام, گھریلو نچاکی پر خاوند نے ہتھوڑے مار کر بیوی کو قتل کر دیا. تفصیلات جانتے ہیں عبد الرحمان گجر کی اس رپورٹ میں.
جہلم شہر میں واقع مشین محلہ کے رہائشی ناصر اوان نے نکا خلاص پور کی رہائشی بیوہ انور بیگم سے پسند کی شادی کی تھی۔ کچھ ماہ بعد دونوں میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ ناصر اوان نے مقتولہ بیوی کی پہلی 3 بیٹیوں کو اغوا اور جہاں بیوی کام کرتی تھی اس مالکن کی بہو پر تیزابی پھینکا تھا۔ گزشتہ روز انور بیگم پر گلی سے گزرتے ہوئے ناصر اوان نے ہتھوڑے سے حملہ کر دیا اور پے در پہ وار کر کے بیوی کو موقع پر قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ سٹی پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے DH کے ہسپتال منتقل کر دیا اور ملزم ناصر اوان کی تلاش کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ مقتولہ انور بیگم نے ناصر اوان سے طلاق کے لیے عدالت میں رجوع کیا ہوا تھا اور اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ علیحدہ رہائش پذیر تھی۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ عبدالرحمان گجر، نمائندہ حق نیوز، جہلم۔ بھوانہ کے نواحی گاؤں میں قتل کی لرزہ خیز واردات، باپ نے اپنے جوان بیٹے کو قتل کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد افضل رمانہ کی اس رپورٹ میں۔ بونا خون ہی خون کا پیاسا ہو گیا۔ بونا کے نوائی گاؤں چک نمبر 196 جیوان کا چک میں قتل کی لرزہ خیز واردات سامنے آئی ہے، جہاں پر حقیقی باپ نے جوان سالہ بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ حق نواز گھریلو جھگڑے پر اپنے 18 سالہ بیٹے امانت علی کو گردن پر کلاڑیوں کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس پر مقتول کے ماموں کا کہنا ہے کہ حق نواز نے 2008 میں ان کی بہن اور اپنی بیوی کو کلاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے بچوں کو پالا پوسا۔ بعد میں حق نواز ہائی کورٹ سے بری ہو گیا۔ برادری کے پریشر پر انہوں نے صلح کر کے بچوں کو حق نواز کے پاس بھیج دیا۔ اب پھر اسی طرح حق نواز نے ہمارے بانجے کو بھی کلاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا ہے۔ اس آدمی نے پہلے 2008 میں اس نے اس کی والدہ کو بھی اسی طرح کلاڑیوں سے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ اس کی آگے ہائی کورٹ سے یا اس طرح سے اس کی سورسز لڑا کر اس نے اپنی ضمانت کروا لی اور واپس آ گیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے بچوں کو پالا پوسا، ان کو اچھے طریقے سے جیسے ہم کر سکتے کیا۔ پھر برادری کے پریشر سے اور آگے پیچھے پھر ہم نے صلح کر کے ان بچوں کو دوبارہ ان کے یہاں بھیج دیا۔ تو پھر اس نے اسی واقعے کو دوبارہ دہرایا ہے اور کلاڑیوں سے لاٹھیوں سے پتہ نہیں کتنا بے دردی سے اپنے جوان بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ پولیس تھانہ بونا نے ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بونا منتقل کر دیا ہے، جبکہ ملزم موقع سے فرار ہو گیا ہے۔ مقتول کے ماموں نے وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ عدی قتل کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کیمرہ مین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افضل رمانہ، بوانا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔